بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ درویش اٹھ کھڑا ہوا دامن کو جھاڑ کر ڈاکٹر سید قاسم مجتبیٰ کامون پوری، بی ایس سی آنرز، بی ٹی ایچ، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کیمسٹری ڈپارٹمنٹ، نائجیریا۔ میری رگوں میں میرے باپ کا خون ایک سوال بن کر دوڑ رہا ہے، کیا تم ہی میری تصویر ہو؟ مگر کیسے؟ میں تو ایک انقلاب تھا۔ تاریخ انسانی زندگی کے لیے بہترین موضوع ہے۔ اگر کوئی اس کائنات کی تاریخ پر حاوی ہو جائے تو گویا اس نے ابتدائے آفرینش سے زندگی پائی، اور اگر کوئی اپنے بعد کے لیے ایسے عنوانات چھوڑ جائے جو مستقبل میں تاریخ کا موضوع ہو جائیں تو گویا اس نے قیامت تک کی زندگی پائی۔ مورخ اعظم علامہ کامون پوری اعلی اللہ مقامہ۔ تاریخ انسانی ذوق و فکر کی طلسمی داستان ہے۔ اگر کوئی شخص انسانی ذوق و فکر کا بھرپور مطالعہ کرنا چاہے تو بہت مشکل کام ہے، کیونکہ انسانی صلاحیتیں بے شمار حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک شخص جو کسی خاص فن کا امام ہوتا ہے، دوسرے فنون کے بنیادی اصولوں اور اصطلاحات سے بھی ناواقف ہوتا ہے۔ نیوٹن ایک سائنسی مفکر ہے، مگر وہ غالب کے طنز و مزاح سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ مس ہارڈی کی ناولیں اگر انگریزی ادب میں خاص مقام رکھتی ہیں، مگر ایک کیمیا داں جس کی آنکھیں ہر وقت دوربینوں کے حصار میں رہتی ہیں، ان پیش بہا تصانیف کو خرافات سمجھ کر نظر انداز کر دے گا۔ شیکسپیئر اور گیوٹے دونوں ایک ہی میدان کے شہسوار ہیں، مگر پھر بھی ان دونوں کے ذوق و فکر میں کوئی مناسبت نہیں ملتی۔ فیثاغورث، انکساگواری، ویتھراتیس، پروٹاگوراس، افلاطون، ارسطاطالیس، گلیلبو، نیوٹن، آئنسٹائن، ڈالٹن تاریخ کی عظیم الشان ہستیاں ہیں، مگر یہ سب اپنے اپنے علاقے کے سکندر ہیں۔ ان کے ذوق و فکر اور کمالات میں یکسانیت اور یکرنگی نہیں ملے گی۔ ان سب کی زبانیں، اصطلاحات، انداز سب کچھ مختلف ہیں۔ کوئی شخص بیک وقت ان سب کا مداح نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی بیک وقت ان سب سے استفادہ کر سکتا ہے، مگر ایسی تمام ہستیاں کل انسانوں کے لیے قابل تشکر ہیں، کیونکہ ان کے قدموں کی دھول سے جہالت دھندلی ہوئی ہے۔ ان کی پیش قدمیاں مستقبل کے لیے رہنما بنی ہیں۔ علمی دنیا میں ہمیشہ ان کا احترام ہوگا، قدردانوں کی بزم میں ان کے تذکرے رہیں گے، انسانی یادداشت میں ان کی نشو و نما ہوگی، لیکن انسانی زندگی میں ان کی انفرادی کوششوں میں خضرانہ لمس کمیاب ہے۔ اس سے انکار نہیں کہ انہوں نے انسانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ ان کی خدمات سے قیامت تک انسان فیض یاب ہوتا رہے گا، لیکن ان کی تمام جانثاریاں صرف ذات راہ میں منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری نہیں لیتی۔ ان لوگوں نے علم کی شاہراہوں پر اپنے لہو سے چراغ جلائے ہیں، مگر منزل کو منور نہیں کیا ہے۔ انہوں نے انسانوں کے لیے تمام ضروریات فراہم کی، آرام، آسائش کے تمام ذرائع مہیا کیے، پوری کائنات کو پھولوں کی سیج بنایا ہے، لیکن مقصد اور انجام کو بس روتا ہی چھوڑ گئے۔ انہوں نے چلنا سکھایا، اڑنا سکھایا، مگر جینا اور مرنا نہیں سکھایا۔ ان کی ہمدردیوں کی عمر بے حد مختصر ہے۔ یہ انسانوں کے کرم فرما ہیں، لیکن انسانیت کے محسن نہیں ہیں، لہٰذا یہ سب بھی ہمیشہ تاریخ کے مقبروں میں زندہ رہیں گے۔ مگر ایسے انسان تاریخ کا کل سرمایہ نہیں ہے، کیونکہ اتنی فیضیابی تو قدرت کی ہر تخلیق سے وابستہ ہے۔ اشرفیت کی صنعت کے لیے کچھ ہمیں گیریت اور ندرت درکار ہے۔ کچھ ایسے افراد مطلوب ہیں جن کے خدمات میں رنگ و نسل، ذوق و فکر، زبان و مکان کا تعصب نہ ہو، جن کی کوششوں میں کائنات کے ہر انسان کا حصہ ہو۔ خوش قسمتی سے تاریخ ایسے انسانوں کا بھی ایک سلسلہ پیش کرتی ہے جنہوں نے مختلف ادوار میں تمام انسانوں کے لیے آب حیات کی سبیلیں لگائی ہیں۔ ان لوگوں نے مشرق سے مغرب تک بقائے انسانیت کے لیے قندیلیں روشن کی ہیں۔ ان فقیروں کے پاس انسانی تعیش کا سامان نہیں ملے گا، مگر ان کی جھولیاں انجام خیر سے مالا مال ہوں گی۔ ان کی اطاعت میں بھکمری کا اندیشہ ہے، لیکن ابدی حیات کا مکمل یقین۔ ان کے سوکھے ٹکڑوں پر انسانیت قیامت تک پلے گی۔ ایسے درویشوں کا تعلق کسی خاص مکتب خیال یا کسی مذہب مخصوص ذوق و فکر کے لوگوں سے نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ انسان جس کی کوششوں میں حصول مقصد کی رنگینیت ہوتی ہے، ان کا مقلد اور ممدوح ہوتا ہے۔ ایک ہجوم ہے ایسے ہی انسانوں کا جنہوں نے مشکلات کی بھول بھلیوں میں رہبری کے فرائض انجام دیے ہیں، اور انسان کی اصل منزل کی طرف سوفشاں نور بکھیرا ہے۔ پروانوں کے اس ہجوم میں ایک مورخ اعظم
علامہ ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کامون پوری بھی تھے، جن کی کوششوں نے بھی عز آباشی میں اضافہ کیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں ان کے کتب خانے کی روشنی گواہ ہے کہ ان کی ساری زندگی علم کی رفاقت میں گزری ہے۔ ایسی باروب ہستی کا مکمل تعارف میری امکانی کوششوں سے بالاتر ہے، مگر پھر بھی ان کے آغوش میں پلنے سے بہت کچھ میں نے لاشعوری طور پر پایا ہے۔ میں ان کے متعلق اکثر سوچتا ہوں، ایک اولاد کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک طالب علم کی حیثیت سے، کیونکہ ایک باپ کی حیثیت سے ان کو میری پرورش کا بہت کم موقع ملا ہے۔ میرا بچپنا اس لطف و کرم سے محروم رہا ہے جو اس عمر کا نفسیاتی تقاضا ہے۔ مجھے اکثر ان کی طرف سے پیار و محبت کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ میں نے بہت کم ان کے سامنے خواہشات کا پلندہ رکھا ہے، مگر آج مجھے بڑی شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے جو کچھ دے گئے وہ بہت کم باپ اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں۔ میں ان کے عطیات کے سامنے قیصر و کسریٰ کی دولت کو ذلیل سمجھتا ہوں۔ انہوں نے میرے مچلتے ہوئے بچپنے کو کھلونے سے نہیں بہلایا، میری سیر و تفریح کے لیے نوٹوں کے بنڈل نہیں پھینکے، میری تمناؤں کا خیر مقدم نہیں کیا، مگر میرے آگے بڑھنے کے لیے ہزاروں آفتاب روشن کر گئے۔ میرے مستقبل کی ہر کامیابی بڑی شرمساری کے ساتھ ان کے قبر کا بوسہ لے گی۔ میں ہر مسرت پر اپنے حضور کو ہدیہ آداب کے لیے ڈھونڈوں گا، مگر ان کی خودداری اس کو قبول نہیں کرے گی۔ میری آج کی کامیابی اور مستقبل کی ترقی کے لیے انہوں نے مجھے ایک خاص ماحول دیا تھا۔ انہوں نے تمام علماء کی روش سے ہٹ کر میری ایک کھلے ماحول میں تربیت کی تھی۔ میں ان سے بے حد متاثر ہوں۔ میرے نزدیک وہ نئے بھی تھے اور پرانے بھی۔ وہ مغربی اصولوں، نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا مفید سمجھتے تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے تہذیبی سرمایہ میں کسی قدر کمی یا نقص محسوس کرتے ہوں، بلکہ وہ تحقیق و اختراع اور جدت کے قدرداں تھے۔ ان کے خیال میں مذہب عقائد اور اصولوں کا جیل خانہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے اندر مغرب اور مشرق سے زیادہ وسعت محسوس کرتے تھے۔ مغربی فکر اور ترقی پسند تحریک صرف عریانی، فحاشی اور ابہام ہی کا پروپیگنڈا نہیں ہے، کچھ صحت مند اصول بھی اس میں نشو و نما پا رہے ہیں۔ لہٰذا تنگ نظری اور تعصب سے ایک بڑے خسارے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے انکشافات اور نت نئے تجربات کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے اسی رزم و بزم، تخریب و تعمیر کے میدان سے انسانیت کے ارتقاء کے لیے کچھ جواہر ریزے چنے۔ وہ علم کے عاشق تھے۔ وہ حضرت علی کے بے حد گرویدہ تھے، صرف اس لیے نہیں کہ ان کی حجت ان کے ایمان کا جز تھی، بلکہ اس لیے کہ اس فاتح خیبر نے سلونی کے نعرے بلند کیے تھے۔ وہ بھی اپنے امکان بھر علم کے ہر شعبے سے تعلق پیدا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے متعدد طالب علموں سے جو سائنس کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے تھے اسلامیات پر مضامین لکھوائے۔ ان کے اس مشن کو اگر بھرپور تعاون ملتا تو سائنس اور مذہب کے پرانے جھگڑے کا تدارک ممکن تھا۔ وہ سائنس کی تعلیم کو بے حد ضروری سمجھتے تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سائنس اور مذہب کا وہی تعلق ہے جو جسم اور روح کا ہے۔ بغیر روح کے جسم مردہ ہوتا ہے اور بغیر جسم کے روح بے فیض رہتی ہے۔ اسی طرح بغیر مذہب کے تمام سائنسی تحقیقات ایک معمہ بن جائیں گے اور بغیر سائنس کے مطالعے کے مذہب ایک مفروضہ ہو جائے گا۔ دور جدید مسلمانوں کا دور ہے۔ اب انسانی عقل گہرائی تک پہنچنے کے قابل ہوئی ہے۔ ماضی کے 1400 سال بالکل ایسے ہی تھے جیسے رسول کی قبل بعثت کی زندگی کے 40 سال تھے۔ اس عرصے میں صرف ذہن انسانی کو ایک زبردست پیغام کو قبول کرنے کے لیے مانوس کیا گیا ہے، مگر اب ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اس خاموشی کو توڑ دیں۔ علامہ مرحوم کو مسلمانوں کا سائنس اور ٹیکنالوجی سے بے تعلقی کا بے حد صدمہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلامی تصورات جو صرف مسجدوں کی محراب میں محدود ہیں آزاد کر دیں۔ تاریخ کے وہ پہلے عالم تھے جنہوں نے قرآن مجید کی ان 2500 آیتوں کو ایک جگہ جمع کیا جن میں صرف سائنسدانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ 1400 برس سے قرآن مجید کی آیتیں علماء اور مجتہدین کی کالی قباؤں میں الجھی ہوئی ہیں۔ ان کی دعا تھی کہ کچھ ایسے مسلم سائنسداں پیدا ہوں جو ان کی ہمہ گیر آیتوں کی اتھاہ گہرائی میں جھانکیں۔ ان کی نظر میں اسلام کی صحیح اقتدا دنیا میں خدا کی بادشاہت، زمین پر خدا کی ملکیت، انسانوں کے درمیان عدل و مساوات، رنگ و نسل سے بے نیازی اور کائنات کی تسخیر اور اس کے پراسرار دفینوں کی تلاش ہے۔ اسلام انسان کی ترقی میں حارج نہیں بلکہ ترقی پسند اور ترقی پذیر انسانیت کا علم بردار ہے۔ بقول برنارڈ رسل کے اگر یورپ میں کوئی مذہب لایا جا سکتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ علامہ مرحوم نے اپنی ساری زندگی علم کے ساحل پر گزاری ہے۔ مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ، طالب علم اور دیگر علم دوست حضرات میرے اس قول کی تصدیق کریں گے کہ ان سے جب بھی ملاقات ہوئی تو ان کو علمی سرگرمیوں میں مشغول پایا۔ وہ ایک انسائکلوپیڈیا تھے۔ علمی حلقوں میں ان کی وجہ سے بڑی ڈھارس تھی۔ مختلف شعبوں کے لوگ مکمل اعتماد کے لیے ان سے رجوع کرتے۔
علامہ مرحوم ایک مایہ ناز مقرر بھی تھے۔ وہ ان موضوعات پر بولنے سے گریز نہیں کرتے تھے جن سے عوام کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ ان کی تقاریر میں جدت، گہرائی اور علمی معلومات ہوتی تھی۔ مثلا چہلم کی مجلس میں انہوں نے روایتی انداز سے ہٹ کر اپنا موضوع ہی چہلم رکھا اور پھر تاریخی نقطہ نظر سے اس پر ایک ضخیم کتاب کا مواد پیش کر دیا۔ چہلم کی رسم کب سے، کہاں سے شروع ہوئی، اس کو 40 دنوں کے بعد کیوں منایا جاتا ہے، مختلف اقوام اور مذاہب میں اس کی کیا صورت اور اہمیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ظاہر ہے وہ لوگ جو اپنے انداز سے فضائل و مناقب اور فضائل و مصائب سننے کے عادی ہیں، ایسی تقریر کی کیا قدر کر سکیں گے، مگر وہ ناپسندیدگی سے مطمئن تھے۔ وہ ایسی تقریر و تحریر کے سخت مخالف تھے جس سے عوام محض چٹخارے لیں۔ ہر شخص کو خوش کر دینا آسان کام نہیں ہے۔ یہ تو صرف قرآن ہی کا کارنامہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو مطمئن بھی کر دیتا ہے۔ عوام میں ہر طرح کے عناصر ہوتے ہیں، ان میں قدیم اور جدید عناصر دوش بدوش ملتے ہیں۔ ایسے بھی جنہوں نے سائنس کا نام بھی نہیں سنا، ہوائی جہاز کو اڑتے دیکھا ہے، اترتے نہیں دیکھا، سمندر پار کے سفر کو کارنامہ اور وہاں کی ڈگری کو آسمانی صحیفہ سمجھتے ہیں، اور ایسے بھی جو صرف نئی تحریکات سے آشنا ہی نہیں بلکہ ان کے حصہ دار بھی ہیں، اور تضاد اور بے ہنگم ماحول میں ایک ایسی وحدت پیدا کر دینا جس میں ہر ایک کی شرکت ہو، معمولی کام نہیں۔ وہ اپنی شیعہ قوم کی اکثر حرکات سے بے حد ناراض تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مذہب اس دور میں بھی کشمکش میں ہے۔ مذہب کی باغ ڈور عوام نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اگر قوم کی اثر نو اصلاح نہیں کی گئی تو بہت جلد یہ محض رسم و رواج کا اعلی کار ہو کر رہ جائے گی۔ وہ ایک بت شکن تھے۔ عوام جو روزانہ بت بنا کر پوچھتے ہیں، جن خیالات اور افکار کے سامنے جھکتے ہیں، وہ اس طرح ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عالم عام انسانوں سے بلند ہوتا ہے، مگر تمام انسانوں کے جذبات و خیالات اس میں بھی ہوتے ہیں۔ وہ جہاں تمام انسانوں سے زیادہ سریع الحس ہوتا ہے، وہاں ان سے زیادہ مجبور و بےکس بھی ہوتا ہے۔ اس کے مشاہدات اس کے تخیل کی بھٹی پر تپ کر کندن بن جاتے ہیں۔ یہ سونا چمکنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، مگر معاشرہ اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر وہ کھٹ کھٹ کر زندگی گزارتا ہے، اور عوام ایک گوہر نایاب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تاریخ کے ہر بڑے انسان کی ان ستم ظریفوں سے نبرد آزمائی ہوئی ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی اپنے امکان بھر صحیح کی، اور آخر میں اپنی کشادہ میز پر بکھری ہوئی کتابیں اور بے شمار مکمل اور نامکمل مسودات چھوڑ کر اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ میں اس قلم کو اٹھانے کی جرأت کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ یہ قلم کسی کی وراثت نہیں بلکہ ایک حیدری تلوار ہے جو ہر زمانے میں کسی انسان کو صرف اس کی کوششوں اور قربانیوں کے صلے میں ملتا ہے۔ میری دعا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ وہ اس قلم میں موسوی اثر دے، تاکہ یہ زمانے کے ابلیسی طلسم کو نگل جائے، اس میں ابراہیمی جلال پیدا کر دے، تاکہ یہ زمین پر ظلم و تشدد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، اس میں عیسوی تاثیر پیدا کر دے تاکہ یہ مردہ ذہنوں کو شفا اور زندگی کی حرارت دے سکے، اور اس پر نور محمد کا عکس ڈال دے تاکہ یہ جہالت کے گھپ اندھیروں میں روشنی کی قندیل بن جائے، اور میں اس نادر قلم سے کچھ ایسی تحریر چھوڑوں جو کربلا کے جاوید شہیدوں کی طرح ہر دل عزیز اور اس کی بارگاہ کرم میں مقبول ہو۔ مطبوعہ الجواد، بنارس، سن 1975 عیسوی۔